بات کرتے ہیں پھر سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی ہارون صاحب, محلاتی سازشوں پہ ذرا ارشاد صاحب پہ بھی. جی ارشاد صاحب جناب, آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل بالکل. آج تو بڑا طوفان اٹھا جی پروپیگنڈے کا, تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ دیکھیں ہارون صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہاں دھواں ہو تو کچھ نہ کچھ نیچے ہوتا ہے. بلا وجہ تو دھواں نہیں اٹھتا. دو چیزیں ہیں جو اس وقت میری سمجھ میں آتی ہیں یا جو اطلاعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے جو پاکستان پر مسلسل 1 سال سے دباؤ چلا آ رہا ہے, اور اس میں انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کو شریک کیا ہے. یہ IMF کی شرائط ہیں, جس طریقے سے سبسڈیز جو ہیں وہ واپس لی جا رہی ہیں, ٹیکسوں کی چھوٹ ختم ہو رہی ہے, ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے ملک کے اندر ایک انفلیشن ہے, اس کے عوامی مسائل ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری وغیرہ. یہ دباؤ کے جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے, یہ کچھ نہ کچھ منوانے کے لیے ہے. اور جو بھی شخص اس میں زیادہ رکاوٹ ڈال رہا ہوگا یا نظر آ رہا ہوگا یہ رکاوٹ ہے, وہ ٹارگٹ ہوگا. اور دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں کچھ چیزیں اندرون ملک بھی کوئی مطالبہ منوانا ہے, کوئی فرمائش پوری کرنی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, تو یہ دونوں چیزیں مل کے اس جو پیالی میں طوفان ہے اس کو اٹھا رہی ہیں. اور اس میں چودھری برادران ہوں یا باپ پارٹی ہو یا MQM ہو, یہ جو اتحادی ہیں, اچانک ان کی شکایات کا سامنے آنا, اچانک ان کی ملاقاتیں ہونا, اچانک سب کو یہ احساس ہونا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, یہ بلا وجہ تو نہیں ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کے بعد یہ معاملات یہاں رک جائیں گے. جو خواہش میاں نواز شریف صاحب کی نظر آتی ہے وہ شاید پوری نہ ہو. میاں نواز شریف صاحب کا جو گیم پلان بظاہر نظر آ رہا ہے, جو کل CEC کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون میں واضح طور پر 2 دھڑے سامنے آئے. ایک نے تو یہی لائن لی کہ جی عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی عبوری سیٹ اپ قبول کرنا پڑتا ہے یا مسلم تحریک انصاف کی مائنس عمران خان کو حکومت قبول کرنی پڑتی ہے تو کر لینی چاہیے. لیکن مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کی خواہش ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہو جائیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر وہی ونر ہوں گے اس الیکشن کے, کیونکہ پنجاب میں ان کی گرفت مضبوط ہے اور پنجاب ہی حکومت سازی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے. یہ مجھے 96 کی جو صورتحال ہے اس سے ملتی جلتی صورتحال نظر آتی ہے, جب اسٹیبلشمنٹ نے بینظیر بھٹو کو نکالا تھا کہ اس ملک میں کوئی ایک محدود مدت کا سیٹ اپ لایا جائے گا جو احتساب کرے گا, معیشت کو ٹھیک کرے گا, بنیادی اصلاحات کرے گا, اور پھر الیکشن کرائے جائیں گے. نواز شریف صاحب نے اس کا ساتھ دیا, لغاری صاحب کا, اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا بھی ساتھ دیا. اور جب حکومت ٹوٹ گئی تو پھر اصرار کیا کہ الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں, اور پھر مجبور ہو گئے نئے الیکشن پر. آپ کو ہارون صاحب بخوبی یاد ہوگا کہ 15 دن پہلے ملک معراج خالد نے جو سب نگران وزیر اعظم تھے یہ کہا تھا کہ ہم نے کوشش کی چوروں کو, بدماشوں کو سسٹم سے نکالنے کی, لیکن میں اب خوشخبری قوم کو دے رہا ہوں کہ 15 دن کے بعد وہی لوگ دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں اور بڑی قوت سے آ رہے ہیں. تو میاں صاحب کی تو یہی نظر آتی ہے کہ ایک دفعہ اس موجودہ حکومت کو چلتا کیا جائے تو اس کے بعد پھر ساری پوزیشن وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ جس طرح کا سسٹم چاہیں وہ لے آئیں, نئے الیکشن کرائیں اور مرضی کی نگران حکومت بنائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو حصہ بھی اس وقت اس بحران میں حصہ دار ہے یا بحران پیدا کر رہا ہے, بالآخر اسے پیچھے ہٹنا ہوگا, کیونکہ ملک کے حالات, خطے کے حالات اور عالمی سیاست اس کی اجازت نہیں دے رہے. وہ خطے کے جو حالات ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا وہ تو بہت ہی دگرگوں ہیں, لیکن الیکشن اگر ہوتے ہیں تو کاف لیگ کو کیا ملے گا اور MQM کو کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ MQM کو 1 آدھ وزارت اور مل جائے گی, اس سے زیادہ انہیں کیا مل سکتا ہے؟
एक आध सीट फर्ज कीजिए तो मिल जाए, तो काफ लीग के साथ अलायंस नहीं होगा नून लीग का, और पीपल्स पार्टी के साथ होगा तो उन्हें मिलेगा क्या उससे? इस वक्त चौधरी बिरादरान जो हैं सबसे ज्यादा इस शक शुबे का इजहार कर रहे हैं, इस शक शुबे का शिकार हैं कि मौजूदा सिचुएशन में कोई तब्दीली जो है वो नवाज शरीफ के लिए फायदामंद है, और वो मियां नवाज शरीफ पर या शरीफ खानदान पर एतमाद करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। यही बात उन्होंने कल जरदारी साहब से भी कही है, और उन्होंने ये कहा है कि हमें उनकी किसी किस्म की यकीन दहानी पर एतमाद नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं, कुछ अर्सा पहले मेरी चौधरी परवेज भाई साहब से मुलाकात भी हुई थी, कुछ डिस्कस भी हुई थी, वो ये समझते हैं कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट का जो हिस्सा इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से राब्तों में है, वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहा कि शहबाज शरीफ साहब की खुद खानदान में क्या हैसियत है। सही सही। और नवाज शरीफ साहब जो है वो तो शहबाज शरीफ पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम पर क्यों करेंगे या किसी और पर क्यों करेंगे, ये उनकी फीलिंग्स हैं। तो लेकिन एमक्यूएम जो है या एमक्यूएम तो बराह रास्त मुतासरा पार्टी है ना, कराची में जो सीटें पीटीआई ने जीती हैं वो एमक्यूएम की सीटें थी, तो मुमकिन है एमक्यूएम का ख्याल ये हो कि अगर पीटीआई पीछे हटती है तो हम दोबारा अपनी कोई 20, 22, 23 नशिस्तें ले लें जो माजी में हम लेते रहे हैं। वो किस कारनामे की बुनियाद पर उन्हें सीटें मिलेंगी? देखें जो उसका मद्दे मुकाबल है, या पीटीआई है वहाँ या पीपल्स पार्टी है, तो कराची में उन दोनों का भी तो कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसकी वजह ये उसका फायदा तो एमक्यूएम को पहुंच सकता है ना। इस पे टेम्पटेशन उन्हें हो सकती है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ये वो क्या है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पर्दादारी है जी, कुछ ना कुछ हो रहा है, अब देखते हैं। लेकिन इमरान खान और उनके साथी जो हैं अपनी तमाम तर नाकर्दाकारी के बावजूद, अगर इमरान खान निकलते हैं जलसों में जाते हैं तो वो बेहतर पोजीशन में या बावर कराने की पोजीशन में है कि इस वक्त आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे कौमी खुद मुख्तारी की सजा देना चाहती है, एब्सोल्युटली नॉट की सजा देना चाहती है। मुल्क के अंदर भी मैं चूंकि सिस्टम को ठीक कर रहा हूँ और करप्ट लोगों के साथ मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, तो ये सारे मिलजुल के मुझे आदमी इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो अपने सपोर्टर को मुतमईन कर सकते हैं। सपोर्टर तो मेरा ख्याल मेजॉरिटी उनके साथ ही खड़ी है, वर्कर तो उन्हें छोड़ेगा नहीं, और एक बहरान से निकलते निकलते मेरा ख्याल है शायद उससे बड़ा बहरान पैदा हो जाए। ये भी हो सकता है, ये इम्कान मौजूद है। देखें जो नवाज शरीफ साहब की तारीख है वो यही है कि वो वक्ती तौर पर कंप्रोमाइज भी करते हैं, वक्ती तौर पर सब कुछ मान भी लेते हैं, लेकिन बिल आखिर करते वो वही कुछ है जो उनके ज़हन में समा चुका होता है। फारूक लिगारी के साथ जो हुआ, जहांगीर करामत के साथ जो हुआ, खुद परवेज मुशर्रफ के साथ जो हुआ वतन वापसी के बाद, जिस तरह जरदारी साहब से मिलकर उन्होंने किया कि वो बेचारा मुल्क में वापस नहीं आ सकता, तो उन लोगों को जो इस वक्त इमरान खान से छुटकारे के लिए एतमाद कर रहे हैं या राब्ते कर रहे हैं, उन्हें भी इससे ज्यादा की तवक्को नहीं करनी चाहिए, इससे बेहतर की तवक्को नहीं करनी चाहिए। ठीक। अच्छा, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है वो यानी बाहमी एतमाद का रिश्ता कायम हो सकता है इस सूरत हाल में, जबकि मौलाना फजलुर रहमान तो तालिबान के हामियों पे इंहिसार कर रहे हैं पख्तूनख्वा में, और वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है। देखें हारून साहब, मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पीडीएम में हैं, पीडीएम के सरबराह हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, लेकिन वो भी ये समझते हैं इस बात को कि मुझे नवाज शरीफ साहब कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, या उन्हें एस्टेब्लिशमेंट दे सकती है कुछ, या पीपल्स पार्टी दे सकती है, क्योंकि पंजाब में तो जाहिर है ना उनका वोटर है, ना उनका सपोर्टर है, ना उनको कुछ मिल सकता है। उन्हें जो भी मिलेगा केपीके में मिलेगा, बलूचिस्तान में मिलेगा, तो या अंदरूनी सिंध कुछ मिल सकता है। तो
وہ نواز شریف صاحب کے یا شریف خاندان یا مسلم لیگ کے بس میں نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ بہتر پوزیشن میں ہے ان کو کچھ دینے کی، اس لیے وہ سودے بازی پوزیشن اپنی مضبوط کرنے کے لیے تو پی ڈی ایم کا حصہ رہ سکتے ہیں یا میاں صاحب کو ساتھ ملائے رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ ہے کہ میں اپنی سودے بازی کی پوزیشن مضبوط کر کے جو کچھ حاصل کروں گا ادھر سے حاصل کروں گا، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. وہ بڑے دانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نثار تو پھر اسٹیبلشمنٹ پہ ہی ہے نا. تو یہ ساری جو ہو رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا کیا خیال ہے کہ زرداری صاحب انہیں کچھ دے سکتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان؟ ظاہر بات ہے یہ ساری جو گیم ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے. اور جو خواب زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا، جی ہاں، ویسے خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہرحال بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، پنجاب کا جب تک پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے پاؤں نہیں جماتی، پنجاب میں الیکٹیبلز اس کا ساتھ نہیں دیتے، محض یہ موجودہ سیٹیں جو ہیں وہ بہت زیادہ زور لگا کے ان کو دگنا کر سکتی ہے، 4 گنا بھی کر لے تو پھر بھی 30-35 سیٹیں بنتی ہیں، تو اس سے تو اقتدار نہیں مل سکتا ملک کا. جہانگیر ترین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کوئی معاملہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ؟ جہانگیر ترین صاحب کا اگر معاملہ ہوا ادر دین تحریک انصاف تو وہ پھر پیپلز پارٹی سے ہوگا، نون لیگ سے نہیں ہوگا. میری کم از کم اطلاعات اور اندازہ یہی ہے. پھر تو ایسی صورت میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، فرض کیجئے جلدی ہوتے ہیں، یہ 2013 میں 23 میں ہوتے ہیں، تو پھر تو ہنگ پارلیمنٹ ہوگی نا پھر اس صورت میں. تو یہ انحصار ہے ہارون صاحب اس بات پہ کہ یہ سسٹم مزید 1.5 سال اسی طرح چلتا ہے یا نہیں چلتا. اگر عمران خان اور تحریک انصاف اپنی مدت پوری کرتی ہے کسی بھی طریقے سے، اور جو توقع کی جا رہی ہے کہ اپریل کے بعد عالمی سطح پر جو ایک دباؤ تھا معیشت پر وہ کم ہونا شروع ہوگا، اگر وہ ہو جاتا ہے اور ان کے جو منصوبے ہیں وہ کوئی کسی مکمل ہو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تحریک انصاف مسلم لیگ کے مقابلے میں بھی بہتر پوزیشن میں ہوگی اور الیکٹیبلز کی پہلی ترجیح پھر یہی ہوگی.